وأهله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم عاكفون في المساجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ رحمت اور مغفرت کا گزر چکا. تیسرا حصہ مغرب بعد سے آج شروع ہونے والا ہے، جو جہنم سے آزادی کا حصہ ہے. چونکہ حدیث میں اولہ، اوسطہ، آخرہ کے الفاظ ہیں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ. اسی کو عام تعبیر میں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرے عشرے سے کرتے ہیں. تو یہ تیسرا عشرہ اپنی معنویت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس تیسرے عشرے میں ایک عظیم عبادت ہے جس کا نام اعتکاف ہے. اعتکاف کے لغوی معنی آتے ہیں اپنے ارادے اور قصد سے کسی جگہ ٹھہرنے کے. اصطلاح شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرنے کو. اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے. آپ مسجد میں آئیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں. جب تک آپ ہیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یہ تو نفلی اعتکاف ہو گیا. ایک اعتکاف واجب اعتکاف ہے کہ آپ نے نظر مان لیا کہ میں 10 روز کے اعتکاف کروں گا یا کئی روز کا اعتکاف کروں گا. تو یہ جو ہے نظر ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہے. تیسرا جو اعتکاف ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عبادت اور ایسا اعتکاف کہ اگر کچھ لوگ اسے کر لیتے ہیں تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. کوئی نہ کرے تو وبال سب کے سر باقی رہے گا. رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 9 رمضان کے روزے رکھے. ان میں سے ہر ایک میں آپ نے اعتکاف کیا. ایک میں رہ گیا تھا تو آخری جو رمضان آپ کا گزرا ہے اس میں 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا، ایک قضا اور ایک ادا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی فرمائی. چونکہ 9 ہی روزے آپ کو ملے، یعنی 9 سال کے روزے زندگی میں آپ کو ملے، تو یہ 9 سال میں آپ نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا. آپ کے بعد ازواج مطہرات بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں، لیکن ازواج مطہرات اور خواتین کے لیے اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اس حصے میں کریں گی جہاں وہ نماز عام دنوں میں پڑھتی ہیں. وہ حصہ خاص کر لیں گی اور وہیں اعتکاف کریں گی. کوئی مرد جو ہے اعتکاف کرے گا تو صرف اور صرف اس مسجد میں کرے گا جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. مرد یہ چاہے کہ کسی گھر میں اعتکاف کرے نہ، یہ اعتکاف نہیں مانا جائے گا. پچھلے دنوں جو وبائی دن تھے اس میں بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اعتکاف کر لیں، ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ اب کیوں نہیں ہوگا تو کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال
اعتکاف مردوں کا صرف اور صرف مسجد میں ہے۔ تو یہ اعتکاف سنت ہے، اور اس اعتکاف کی حقیقت پہ اگر آپ غور کریں تو بندہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اوقات میں اور پابند ہو جاتا ہے۔ نماز جب تک پڑھ رہا ہو سوائے نماز کے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب روزے رکھتا ہے تو پورے دن کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو پابندیاں بڑھتی جاتی ہیں، تو یہ اپنے مالک حقیقی محبوب اور اپنے جو ہے رب کائنات کی طرف محبت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ رمضان کی 20 تاریخ کی شام کو اس کے اپنے درِ جانا پہ آ کے پڑ جاتا ہے، رب کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے، اور پھر یہی کا ہو کے رہ جاتا ہے کہ آپ کے قدموں میں آ گیا، یہی سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، الہا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے، اور تمام دنیا سے منہ موڑ کے یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی حیثیت، اپنے اللہ تعالیٰ کے رضا کو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور اس کی خاص الفت اور عنایات کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد اور ہے، وہ ہے گرا مایہ قدر خزانے کو پا لینا، جو 5 میں سے کسی ایک میں پایا جاتا ہے، یعنی وہ ہے شب قدر۔ وہ شب قدر جس کے بارے میں سورہ مکمل نازل ہوئی کہ ہم نے قرآن کو اتارا شب قدر میں، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبرائیل اس میں اترتے ہیں اور ہر قسم کا فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ وہ سراپا سلامتی ہے اور سویرے تک رہتی ہے۔ یہ شب قدر جس میں ایک رات کسی نے عبادت کی تو گویا تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے 1000 مہینے کا آپ حساب کیجئے تو تقریباً 84 سال آتے ہیں۔ تو ایک رات میں 84 سال کی عبادت، ایک سجدہ کیا 84 سال کا سجدہ۔ ذرا غور کیجئے کتنی انمول چیز ہے شب قدر رب کی رضا کے لیے، اور اس کی طرف سے کتنی عنایات ہیں بندوں پر۔ تو یہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ یہ تو طے ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے، چونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل کیا گیا اور شب قدر میں قرآن نازل کیا۔ 3 آیتوں کو ملا کر حاصل یہ نکلتا ہے کہ رمضان میں شب قدر ہے اور شب قدر ہی میں قرآن اترا۔ وہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں سے طاق راتوں میں سے کسی ایک میں ہے۔ تو جو بندہ در پہ آ کے پڑ جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ شب قدر کے جو ہے اہمیت کو اور اس کی حیثیت کو حاصل کرتا ہے۔ حاصل تو ہر مومن کرتا ہے۔ مغرب جس نے پڑھی وہ شب قدر میں ہے تو شب قدر کی مغرب پڑھی، 84 سال کے مغرب کا ثواب۔ اس نے عشاء پڑھی، وہی حال تراویح پوری رات میں۔ تو ہر مومن شب قدر کا کچھ حصہ پاتا ہے، لیکن جو مومن رب کی درگاہ میں آ کے بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اس کا ثواب وہ اسے زیادہ امید ہے، وہ زیادہ تلاش کر پاتا ہے، وہ زیادہ جو ہے سود اور اپنی عبادت کر پاتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کی ایک اہم اہمیت یہ ہے۔ اور بھی اعتکاف کی بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ نے ابھی پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ ویسے دن کبھی نہ آئے کہ جو کوارنٹائن ہوتے تھے، کوارنٹائن کا مطلب کیا تھا؟ یعنی تاکہ ماحول سے ہٹا کے ایک دم خاص کر دیا جائے۔ تو اعتکاف کے اندر عام معاشرے اور سماج سے کاٹ کر صرف مسجد میں رکھ دینا، گویا تمام لوگوں سے الگ ہو کر اس کے اندر ایک خاص کیفیت، ایک خاص لطافت، ایک خاص نزاکت، ایک خاص جوہر پیدا ہو جو رب کی جو ہے کلام کو سمجھنے اور رب سے قرب میں بنیاد
بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی واسطے خلوت کہتے ہیں تنہائی کو جب یکسو ہوتا ہے، تو یہ اعتکاف کی مختلف گویا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ہمارے لیے تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے، جس نے اعتکاف کیا اس کے لیے بڑے ثواب ہیں۔ تو امہات المومنین نے اعتکاف کیا، صحابیات اور صحابہ کرتے رہے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہندوستان میں اور بہت سے اس ایشیا میں گویا بعض بزرگوں کا ماحول یہ ہے کہ وہ اپنے ہاں 1 مہینے کا اعتکاف کراتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا 1 مہینے کا اعتکاف سنت نہیں ہے، وہ 2 عشرے کا اعتکاف نفلی بطور علاج اور دوا کراتے ہیں۔ 1 عشرے کا اعتکاف سنت ہے، چونکہ ان کے مریدین متوسلین مسترشدین پورے دور دراز پھیلے ہوتے ہیں تو ایک تربیتی کیمپ لگا دیتے ہیں گویا اس رمضان میں ان کی اصلاح کا اور زیادہ اچھا انتظام ہو جاتا ہے۔ سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، علاج اور تربیت اور کیمپ جب چاہیے لگا لیجئے، یہ اچھا موسم ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، تو یہ بات ذہنوں میں رہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا آخری عشرہ جایا چاہتا ہے، دوسرا عشرہ جایا چاہتا ہے، آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، اس میں نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اعتکاف کی نیت کریں، اعتکاف کے ارادے کریں۔ شاب نشأ فی العبادہ، اللہ کے ہاں جو محبوب ترین 7-8 لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ نوجوان جو کہ جوانی میں عبادت کرتا ہے، تو جوانی کا اعتکاف الگ ہے، بڑھاپے کا پڑے رہنے کا اعتکاف الگ ہے۔ اس واسطے نوجوانوں کو بھی اس اہم سنت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور پھر اس اعتکاف میں اور معتکف میں جو اللہ کے الطاف اور پھولوں کی بہاریں آئیں ان سے فضا کو اور ماحول کو معطر کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔